دلکش دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان 14 اگست اور انڈیا 15 اگست کو کیوں آزادی مناتا ہے، جبکہ آزادی سے پہلے یہ ایک ہی ملک تھا۔ لیکن مزید تفصیل میں جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹ آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، انگریزوں کے دور تک مشترکہ ہندوستان میں 540 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ درجہ بندی کے اعتبار سے کچھ ریاستوں کی اپنی اپنی کرنسی بھی تھی۔ پھر 1935 کے قانون ہند کے مطابق اس وقت ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ساتھ 11 صوبے اور بلوچستان سمیت کچھ علاقے تھے جہاں خصوصی قوانین کے تحت ان علاقوں پر ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل کے ذریعے مرکزی حکومت کی طرف سے وضع کردہ خاص قوانین کے ذریعے حکومت کی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انگریزوں نے ہندوستان میں سب سے زیادہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے اصول کو اپنایا۔ مقامی سطح پر ہندو انگریزوں کی آمد سے قبل صدیوں سے مسلمانوں کی سلطنت کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اس لیے انہیں انگریزوں کی آمد کے بعد یہ نظر آنے لگا کہ وہ ان کی حمایت اور خوشنودی سے مسلمانوں کے اثاثوں، جائیدادوں اور جو منصب پر قابض ہو جائیں گے، بلکہ انگریز کے ہندوستان سے رخصت ہونے کے بعد وہ پورے ہندوستان کے مالک بن جائیں گے۔ اس پوری صورتحال کو دنیا کے بڑے دانشوروں کے ساتھ 1930 سے پہلے علامہ اقبال بھی محسوس کر چکے تھے۔ بعد میں آنے والی قیادتوں کے برعکس قائد اعظم غیر معمولی دور اندیشی اور قوت فیصلہ رکھتے تھے۔ بھارت نے آزادی کے بعد اس نئی اسلامی مملکت کو ناکام بنانے کی تمام تر کوششیں کی۔ آزادی کے دوران ریڈ کلفٹ ایوارڈ کے ذریعے مشرقی پنجاب میں ضلع گرداسپور، فیروز پور اور زیرہ کے مسلم اکثریتی علاقوں کو بددیانتی کے ساتھ بھارت میں شامل کیا گیا۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان کا نہری پانی روک کر پاکستانی علاقوں کو بنجر بنانے کی کوشش بھی کی گئی۔ مشترکہ ہندوستان کے مرکزی بینک میں 4 ارب روپے تھے، جن میں سے پاکستان کا حصہ 1 ارب بنتا تھا، جو روک لیے گئے اور پھر مشکل سے 20 کروڑ روپے دیے گئے۔ فوجی ساز و سامان کی تقسیم میں بددیانتی اور تاخیری حربے استعمال کیے۔ پھر سب سے اہم یہ پاکستان ایک نیا ملک تھا، یعنی بھارت جب تقسیم ہوا اس کا دارالحکومت دلی تھا اور تمام مرکزی محکموں اور اداروں کے ہیڈ کوارٹر اور ریکارڈ سب بھارتی علاقوں میں تھا۔ یہاں آزادی کے وقت آج کے پاکستان سے 45 لاکھ ہندو اترک بھارت ہجرت کر گئے اور اس کے مقابلے میں بھارت سے 65 لاکھ مسلمان پاکستان آئے تھے۔ لیکن اس وقت چونکہ سرکاری ملازمتوں اور اعلیٰ سطح پر ایڈمنسٹریشن میں زیادہ تعداد میں ہندو تھے، اس لیے خصوصاً آج کے پاکستان سے ان ہندو سرکاری افسران اور تجربہ کار ملازمین کے بھارت چلے جانے اور یہاں پاکستان میں ان اداروں اور محکموں سے متعلق ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات تھیں۔ آئیے اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس کا ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا گیا تھا، یعنی پاکستان 14 اگست اور انڈیا 15 اگست کو اپنی آزادی کیوں مناتا ہے، جبکہ آزادی سے پہلے یہ ایک ہی ملک تھا۔ 3 جون 1947 کو جب مشترکہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تو اعلان سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ 14 اگست 1947 کو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہوگی، جس دن قرآن پاک کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب مکمل ہوئی۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تاریخ کا اعلان کر دیا تو ہندو نجومیوں اور جوتشیوں نے فوراً اس تاریخ کے اعتبار سے ذائچے بنائے تو پورے ہندوستان میں ایک شور مچ گیا کہ اگر اس روز بھارت آزاد ہوا تو اس کا مستقبل نہایت تاریک اور المناک ہوگا، اس لیے اس کی آزادی کی تاریخ تبدیل کی جائے۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے 27 رمضان المبارک سے بہتر اور کون سی تاریخ ہو سکتی تھی؟ یوں مسلمان اس بات پر ڈٹ گئے کہ جو تاریخ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پہلے اعلان کر دی ہے، ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی آزادی اسی روز ہو۔ دوسری جانب پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوؤں کی طرف سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے درخواست کی کہ بھارت کی آزادی کی تاریخ ایک روز آگے کر دی جائے۔ یوں پاکستان کی آزادی کی تاریخ 14 اگست اور بھارت کی آزادی کی تاریخ 15 اگست طے ہوئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان واقعی ایک نئے ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔